الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو زبردست حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر، پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو ان لوگوں کا مختلف شہروں میں آنا جانا جو ٹلایا تھا ان سے پہلے، قوم نوح اور کئی گروہوں نے ان کے بعد، اور قصد کیا ہار و مد نے اپنے رسولوں کو گرفتار کریں اور جھگڑتے ہیں نہ حق تاکہ جٹلائیں اس کے ذریعے حق کو، پس میں نے پکڑ لیا ان کو، پس کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ اور اس طرح واجب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں۔ جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں، تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اے ہمارے رب، تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو رحمت اور علم سے، پس بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی ہے تیرے راستے کی، اور بچا لے انہیں عذاب سے۔ اے ہمارے رب، داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جا قابل بخشش ہیں ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں کو۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ زبردست حکمت والا ہے، اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، اور جس کو تو بچا لے اس دن گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ پچھلے فرمان الہی میں دو گروہوں کا انجام بیان کیا گیا، جن لوگوں نے اپنے دلوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیا، اور جن کے قلوب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور نہ تھے اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور شیطان کے ماں پر تکبر اور غرور کے شکار تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے منہ موڑا اور انتہا درجے کی مخالفت کی۔ ایسے لوگ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جلوہ گر ہوگی اور اعمال نامے پیش ہوں گے، انبیاء اور گواہ بھی پیش ہوں گے، اس وقت ان باغیوں کو فرشتے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب جب دروازے پر پہنچیں گے اس وقت دروازے کھلیں گے اور جہنم کے دربان ان پر سوال کریں گے، کیا تم کو انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں سنائی اور آج کے خوفناک دن سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ وہ بولیں گے، بالکل فرمایا تھا، لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پر دوزخ واجب ہو گئی اور ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی۔ پس ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اب ہمیشہ اس میں ٹھہرو، اور یہ ٹھہرنے کو بہت بری جگہ ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی اختیار کی، ان کو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، دربان جنت ان کو سلام پیش کریں گے اور کامیاب زندگی گزارنے پر مبارکباد پیش کریں گے، اور عرض کریں گے، یہ جگہ سدا بہار باغات ایسا ٹھکانہ ہے جہاں چاہیں ٹھہریں۔ اس پر جنتی اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کا شکریہ ادا کریں گے۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانوں کی شان کے متعلق فرمایا کہ غور سے سن لو، یہ فرمان معمولی نہیں، شک اور شبہ والا نہیں، یہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اس کے فرمان کی اطاعت ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے تمہارے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس حالت میں مرے تو پھر اس کا عذاب بھی شدید ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانتے اور دنیا میں خوشحال ہیں، ان کے متعلق یہ نہ سوچا جائے کہ ان کو معافی ہو گئی، یہ تو ان کی زیادہ خرابی کے لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اب اس وقت کے خوشحال کفار مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں خدا نے سب کچھ دیا ہے اور تم لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خوشحالی ان کو غافل رکھے ہوئے ہے
اور زیادہ متکبر بنا کر زیادہ عذاب کا حقدار کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو اپنی تخلیق کے طفیل فرماتا ہے، کوئی مایوس نہ ہو، اگر توبہ کرو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جن خوش نصیبوں نے کان کھول کر یہ فرمان الہی سنا تو ان کے دل کی حالت ہی بدل گئی۔ حضرت عمر کا ایک دوست جو شام میں تھا، جو اچھے اخلاق کا مالک تھا، ایک آدمی شام سے آیا تو آپ نے اس سے دوست کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو بہت گمراہ ہو گیا ہے، شراب اور خرافات میں غرق ہو چکا ہے۔ آپ نے اسے خط لکھا کہ میں تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتا ہوں، جو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا، بڑے فضل و کرم والا ہے، لیکن وہ سخت عذاب والا بھی ہے، آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس شخص کو خط ملا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فرمان میں تسلی دی گئی کہ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلوک کر رہے ہیں، اس طرح پہلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں سے ایسا ہی سلوک کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ کر دی گئیں اور عذاب ہمیشگی کا شکار ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے بر وقت توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان بندوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما، اور ان کے والدین اور ان کے اہل و عیال کو بھی معاف فرما اور جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں پر تیرا بڑا فضل ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک، زبردست حکمت والا، علم اور طاقت والا ہے، اس کی عظیم کتاب و ہدایت میں، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو سختی کے دن معاف فرما دے گا۔ اور یہ اتنی بڑی کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہوگی، اور یہ اطاعت صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ کو روشن کر لیتے ہیں۔ یعنی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ دولت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو پاک ہے، یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔